گورنر سلمان تاثیر کے حفاظتی دستے میں شامل ایلیٹ فورس کے اہلکار ممتاز قادری نے کوسار مارکیٹ اسلام آباد میں ان پر فائرنگ کر دی۔ ممتاز قادری کو جائے وقوع سے گرفتار کر لیا گیا۔ ممتاز قادری نے دنیا نیوز کے سامنے جرم کا اعتراف کیا۔ یہ گستاخ رسول کے خلاف بھائی موت ہے، گستاخی سرکار کا گستاخ حاجی سلمان تاثیر گستاخ رسول ہے نا، اس کو تحفظ دے رہا ہے۔ سلمان تاثیر کو پولی کلینک ہسپتال پہنچایا گیا، تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لا کر جاں بحق ہو گئے۔ 5 جنوری کو ممتاز قادری کو ڈیوٹی مجسٹریٹ اسلام آباد کی عدالت میں پیش کیا گیا اور 1 دن کا راہداری ریمانڈ حاصل کیا گیا۔ 6 جنوری کو ممتاز قادری کو راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے 5 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ 10 جنوری کو ممتاز قادری کو جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھجوا دیا گیا۔ 24 جنوری 2011 کو ممتاز قادری کے خلاف عبوری چلان پیش کیا گیا۔ 14 فروری کو ممتاز قادری پر فرد جرم عائد کر دی گئی اور استغاثہ کی شہادتیں طلب کر لی گئیں۔ ممتاز قادری کو چارج شیٹ پڑھ کر سنائی گئی۔ قادری نے عدالت کے سامنے بھی جرم کا اعتراف کیا۔ 5 مارچ سے 30 اپریل تک ڈیوٹی مجسٹریٹ محمد علی رندھاوا اور پولیس اہلکاروں سمیت 14 گواہان کے بیانات قلم بند کیے گئے۔ 29 مئی کو انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج راجہ اخلاق حسین کا تبادلہ ہو گیا اور کیس کی سماعت جج پرویز علی شاہ کو سونپ دی گئی۔ 18 جون کو نئے آنے والے جج پرویز علی شاہ نے تمام گواہان کو طلب کرنے کے سمن جاری کیے۔ 24 ستمبر کو وکلا صفائی کی حتمی بحث مکمل ہو گئی، جبکہ ایف آئی اے کے پراسیکیوٹر کی جانب سے دلائل تحریری طور پر جمع کرائے گئے۔ آج 1 اکتوبر کو اڈیالہ جیل میں کیس کا فیصلہ سنایا گیا۔ ممتاز قادری کو دہشت گردی اور قتل کی دفعات کے تحت 2 مرتبہ سزائے موت اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ صغیر چودھری، دنیا نیوز، راولپنڈی۔